جو شخص مر جاتا ہے حدیث میں ہے اس کی تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی قیامت کا ایک برپا ہونا یہ ہے کہ کلو من علیہا فان، کہ کائنات کا پورا نظام یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کو عدم سے وجود بخشا، تو ایک وقت ایسا پھر آئے گا کہ جب زمان و مکان بھی ختم ہو جائیں گے اور سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج حکومت کس کی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو واحد اور قہار ہے. لیکن اس بڑے واقعے کے برپا ہونے سے پہلے جس شخص کا آج کی تاریخ میں انتقال ہوتا ہے تو جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کی تو قیامت برپا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ہم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے. اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ نے فصوص میں ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں، جو ہی مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ علامات صغرا ہوں یا علامات کبریٰ ہوں، ان دونوں کو جو بڑی علامت برج کرے گی اسے الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. یعنی یہ علامات صغرا جن میں ذکر ہو رہا ہے کہ شراب کثرت سے پی جائے گی، بچے نافرمان ہو جائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، یہ تمام کی تمام علامات صغرا ہیں. لیکن علامات کبریٰ سے اس کو جو علامت برج کرے گی وہ الملحمۃ الکبریٰ، یعنی ایک ایسی بڑی جنگ ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں یہ موجود ہے کہ 1/3 مسلمان اس میں شہید ہو جائیں گے، 1/3 مسلمان باقی رہیں گے، 1/3 مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا. اور ایک ایسے وقت میں کہ جب لوگ انتہائی مایوسی کا شکار ہوں گے پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت فرمائے گا. اب آپ غور کیجئے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں ہوگی، آپ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے اور رکن حجر اسود پر اس مقام پر آپ اپنے دست مبارک پر بیعت لیں گے. اور پھر یہ تمام تر بڑی جنگیں جن کا حدیث میں ذکر ہے کہ قسطنطینیہ ری کیپچر ہوگا. قسطنطینیہ فیصل بھائی اس وقت استنبول ری کیپچر کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بہت قابل غور اور فکر بات ہے. ہندوستان فتح ہوگا. غزوہ ہند کی بشارت احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور جب سے ہندوستان کے ساتھ ہم برسر پیکار ہیں کبھی ہندوستان مکمل طور پر فتح نہیں ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی امام مہدی علیہ السلام کے دور مبارک میں یہ غزوہ ہند کی پیشن گوئی مکمل ہوگی. لیکن یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی ہندوستان کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے، چاہے وہ پاک فوج کے لوگ ہوں یا آئندہ آنے والے زمانوں کے مجاہدین ہوں، جب کبھی بھی ہماری ان کے ساتھ جنگ ہوگی یہ غزوہ ہند کی بشارت میں ہم شامل ہیں. لیکن تکمیل امام مہدی علیہ السلام کے دور مبارک میں ہوگی. امام مہدی علیہ السلام جس مقام پر بعض روایات میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، بعض روایات میں ہمارے ہاں دمشق کی جامع مسجد کا ذکر ہے کہ اس کے شرقی کنارے پر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور یہ بات میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں جب ابھی ڈیمسکس میں حاضر تھا تو وہاں مسجد میں جامع مسجد میں اس میزانہ عروسہ کے پاس میں حاضر ہوا ہوں جس کے بارے میں یہ روایات میں درج ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہاں نزول فرمائیں گے. دنیا کا قدیم ترین مینارٹ ہے اور یہاں پر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا مزار مبارک بھی موجود ہے. بالکل. تو یہ بات فیصل بھائی بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا اور امام مہدی بھی نہیں آئیں گے. ایسے لوگوں سے دور رکھیں اپنے آپ کو.